ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے. جیسے میرے پاس آئیں گے کہ مولانا آپ منتر پڑھتے ہیں بتائیے، وہ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہم کہیں گے سا بالکا، وہ لڑکا، وہ لڑکی، سا بالکا، یہ لڑکا، ایشا بالکا، یہ لڑکا. ہم بتا دیں گے آپ کو. مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اہم اپوشتی، میں بیٹھا ہوا ہوں. ام پڑھنتم ان پٹھتم پڑھنتی، میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا ہوں بیٹھ کر کرسی پر. آپ کے سامنے میں بول سکتا ہوں بیکاز آئی نو آئی ایم اے عالم، آئی ایم اے ماسٹر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سنسکرت، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف عربک لینگویج. ہم جانکار ہیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. آپ اگر کسی کسان کے پاس جائیں گے تو کھیتی کے بارے میں آپ کو وہ بتا سکتا. آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سمسیا کا سمادھان ہوگا. قرآن کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. آپ اپنے علماء کے پاس جاؤ، آپ قرآن کو کھول کر دیکھو، آپ احادیث کو کھول کر کے دیکھو. صاف لفظوں میں بھی سنسکرت میں یہ بات کہی گئی، تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ. کون سا کام جائز، کون سا کام ناجائز. اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسی. کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، تمہارا عالم ہی تم کو بتا سکتا ہے. یہ میرے ایم پی نہیں بتا سکتا ہے. میرے بھائیوں، ابھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اوپر پردے کے اوپر بات ہوئی. جو لائر تھے، لائر کون؟ دیو دت کامت جو لائر ہے، پردے کا کپل سبل جی جو پردے کے موقف کو سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سے نہیں رکھا. انہوں نے باضابطہ کئی ہمارے علماء کرام کو، ہمارے شیوخ کو یہ کہا کہ سر آپ ہم کو قرآن سے، آپ ہم کو حدیث سے پردے کے ضروری ہونے پر آپ ہم کو مواد فراہم کریں تاکہ ہم سپریم کورٹ کے جج کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ ہم ہائی کورٹ کے سامنے رکھ سکیں. تو ان علماء کرام نے 80 صفحوں کے اندر پردے کے احکامات کو، پردے کی فضیلت کو، پردے کی باریکی کو بیان کیا، لکھ کر پرووائڈ کروایا. تب جا کر انہوں نے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا، اس کو پیش کیا. ہمارے علماء نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہندو دھرم جیسے گمراہ ہو گئے، یہودی جیسے گمراہ ہو گئے، کرسچن جیسے گمراہ ہو گئے. دنیا کی کوئی بھی دھارمک پرسن، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا آج صحیح راستے پر نہیں ہے، کیونکہ ان کی دھارمک کتاب جو ہے وہ بدل دی گئی. صرف قرآن باقی ہے. تو اگر قرآن کا پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا تو کچھ دنوں کے بعد بھی کچھ علاقوں میں پورا قرآن نہیں بدل سکتا، سارے لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کا فرمان لا تجتمع امتی علی الضلالہ. لیکن کچھ جگہوں پہ تو ہو سکتے ہیں، جیسے وہی بھیلواڑہ راجستھان میں ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہے کہ گنیش جی کے اوپر قرآن نازل ہوا اعوذ باللہ. ہو تو سکتا ہے کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں میں. اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، پوری قوم میری گمراہ نہیں ہو سکتی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ سنت رسول. اللہ کا قرآن اور سنت رسول کو جب تک مضبوطی سے پکڑو رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. میرے بھائیوں، میری آواز بھی چونکہ جواب دے رہی ہے، چونکہ 2 روز سے میری طبیعت خراب تھی. ایک جگہ جلسے میں گئے، تقریر بھی نہیں کر پائے، 5 منٹ صرف بولے. اور کل کے جلسے میں تو ہم سمجھیے کہ گئے ہی نہیں وہاں پہ. آج یہاں پر ہمت کر کے آئے. لیکن میں شکایت نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ جو مولانا فیاض صاحب ہے، وہ بھاگلپور سے یہاں تک یہ بیٹھتے، یہ بولتے ہوئے آئے کہ یہاں کا ایم پی ایم ایل اے مر گیا ہے کیا؟ سڑک کی جو حالت دیکھی ہے، آدھا کلومیٹر دور بھی، آدھے کلومیٹر یعنی 500 میٹر سڑک ٹھیک نہیں ہے، اور 90 کلومیٹر دور ایک دم بالکل خراب راستہ، پھر ٹریفک، ٹرک پہ ٹرک. بتائیے کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے لگے وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں. بس اللہ ہمارے ملک کے نظام کو ٹھیک کر دے، کرپٹ نیتاؤں کو تھوڑی سوجھ بوجھ دے کہ تھوڑا کم گھوٹالا کرو یار، غریبوں کے لیے کام کرو، سڑکیں ٹھیک ٹھاک کرو. دعا کیجئے کہ یہ پل بن جائے، ڈائریکٹ ادھر سے چھلانگ لگائیں گے منہاری پہنچ جائیں گے. یعنی یوں گھوم کر کے یوں آئے 150 کلومیٹر. بتائیے یہیں قریب میں تھے. چونکہ دیر ہو گئے ہمیں نکلنے میں گھر سے، تو ناؤ تو ایک مرتبہ آئے تھے ناؤ سے،
لیکن ناؤ بھی خطرے سے خالی نہیں. نئے لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو تو تجربہ ہے، آپ لوگ تو بیٹھتے چلے جاتے. ہم لوگ تو بیٹھتے بس یہی دل میں رہتا ہے کہ بس تھوڑا سا ادھر ادھر ہلنے لگے تو وصیت نامہ لکھنے لگتے ہیں، بھیا کس کا سامان کتنا میرے پاس. تو وہی چیز، بس دعا کیجیے یہ بھی پل کا نرمان جلدی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے زندگی اس زمین پر بسنے والوں کی. لیکن مسلمانوں ان دا این اخیر کے اندر آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں علماء سے محبت پیدا فرما، ان کا عزت و احترام کرنے کی توفیق دے دے ہم تمام مسلمانوں کو. اور جو ہمارے علماء کرام جیل کے سلاخوں کے اندر ہیں، اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. اگر کوئی غلط ہے تو اس کا عمل اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی بالکل نردوش ہے تو اگر ایسے معصوم لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وناش کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اشانتی پھیلا دے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے علماء کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ائمہ کرام کی حفاظت فرمائے، اس قوم کے ایک ایک فرد کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.